جیسے کہ ایک اشارہ کر دیتے ہیں آج تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اکثر و بیشتر لوگ جب حضور علیہ السلام کا بچپن بیان کرتے ہیں تو بہت شوق سے نعروں کی گونج میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جب وہ دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی اور دیر سے آئی اور حضور علیہ السلام کو کوئی نہ لے کے گیا، سب چھوڑ گئے، اور سب چھوڑنے کے بعد میں پھر حلیمہ آئی اور مجبوراً لے کر کے چلی گئی۔ یہ حضور علیہ السلام میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں نے اس کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ اب میں یہاں صرف ایک بات آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ جس نے ہی بیان کیا، ہم نے کیا، کسی نے کیا، چلے کوئی بھی کیا، لیکن اب آپ اس کا تجزیہ آپ سنیے کہ یہ کس قدر جب وہ ہلکی بات ہے کہ اس طرح حضور کے لیے کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں لے گیا تو مجبوراً کوئی لے کے چلا گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، دیکھیے واللہ العظیم میری ذہن میں کوئی نہیں ہے کہ کس نے بیان کیا کیا کہ کوئی ٹارگٹ نہیں، لیکن چونکہ سیرت بیان کرنی ہے نا تو اب کئی کتابوں کو سامنے رکھنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا اور ہمیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا ہوگا۔ تو یہ بیان کب آتا ہے؟ حضور کی ولادت کے بعد میں، اور حضور کی ولادت کے ٹھیک 55 دن پہلے جو بیان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ابرہہ جب اس نے سارے مویشی اٹھا لے گیا، تو مویشی اٹھا کے لے جانے کے بعد وہ قبضہ کر لیتا ہے مویشیوں پر، اونٹوں پر، بکریوں پر اور بھی کھچروں پر، جو بھی کچھ تھا قبضہ کر لیتا ہے۔ تو چھڑانے کون جاتا ہے؟ مجھے جواب دیں، کون چھڑانے جاتا ہے؟ ابرہہ سے بکریاں مویشی چھڑانے کون جاتا ہے؟ بولے، جس کو معلوم ہے بول دیں، کون جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی، یہی ہے۔ کیا کہتے ہیں جا کر؟ جو لوگ بیان کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لے گیا حضور کو، غربت اور مفلسی کی وجہ سے حلیمہ لے گئی، وہی لوگ بھی اس بیان میں کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے جا کے کہا کہ میری بکریاں اور میرے گھوڑے اور میرے اونٹ چھوڑ دے۔ یہی بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی بیان ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا عبد المطلب کہ تم کعبے پر کچھ بات کرو گے، تم تو کعبے پہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو، تم تو بات اپنے گھوڑے مویشی اور بکری اور اونٹوں پہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب کا جواب سب جگہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ یہ بکریاں، یہ مال میرا ہے، اس کی چھڑانے کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو حفاظت کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، 55 دن پہلے جس کے پاس ہزاروں بکریاں تھی، ہزاروں اونٹ تھے، وہ 55 دن کے اندر گئے کہاں؟ کون سا زلزلہ آ گیا تھا؟ کون سا طوفان آ گیا تھا؟ کون سا سیلاب آ گیا تھا کہ یہ سب چیز اچانک غائب ہوگی؟ اور حضور کے دادا اتنے غریب ہو گئے معاذ اللہ کہ ان کے پوتے کو دودھ پلانے کے لیے، ان کو دینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے جو آپ کے سر کے اوپر جائے۔ یہ بات پر تو آپ متفق ہے نا کہ ہزاروں بکریاں اور ہزاروں اونٹ، عبد المطلب یہ کہہ رہے کہ بھئی میرے مجھے واپس کرو۔ اور اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد حضور کی 55 دن کس کو کہتے ہیں؟ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، 30 دن کا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور دوسرے مہینے کو اگر پورا کرے تو 60 دن چاہیے۔ تو 55 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو اچانک 55 دن میں اتنی غربت کہاں سے آ جاتی ہے کہ حضور کو کوئی معاذ اللہ لے کر ہی نہیں جاتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، آج آپ کسی غریب کو محلے کا کارپوریٹر نہیں بناتے تو آخر اتنے غریب انسان کو مکے والوں نے اپنا سردار کیسے مان لیا؟ حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے، حضرت عبد المطلب تو سردار مکہ تھے۔ تو اب کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف بات اپنے نبی کی شان کی جا رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں یہ بیان کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لے کے نہیں گئی، جو آتی تھی پہلے یہیں آتی تھی، جو آتی تھی ہر دائی پہلے سردار مکہ کی آتی تھی۔ میرے بھائی
چندے کا سفیر بھی آتا ہے تو پہلے مالداروں کے گھر جاتا ہے. وہ دودھ پلانے والی دائیاں سردار کو چھوڑ کے آخر دوسروں کے گھر کیوں پھرتی ہوگی؟ تو وہ جتنی آئی تھی سب پہلے سردار مکہ متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر آئی تھی کہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے. لیکن حضور کی شان، حضور نے ہر آنے والی میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا. وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محبوب خدا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا حبیب خدا ہے. تو حضور نے کسی کا پیا نہیں، اسی لیے وہ جب پیا ہی نہیں تو ناکام ہو کے سب چلی گئی. جب آخری میں وہ آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جو آتا ہے ناکام جاتا ہے، تو کون ہے؟ تو کہا میں زہیب کی بیٹی ہوں، قبیلہ بنو سعد سے، میرا نام حلیمہ ہے. کہا حلم سعادت، ہاں حلم اور سعادت جائیں تو پھر آؤ. اور اس کے بعد جو آخری میں تھی رہ گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نوش فرمایا. دیکھا آپ نے، میں نے کوئی نئی بات نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گئی، بات سمجھ میں آتی ہے لکھی ہوئی. تو ہم اس طرح کا تجزیہ پیش کریں گے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر سے جو واقعات آ گئے ہیں اور لاشعوری، دیکھیے کوئی بندہ شعوری طور پر ایسی نہیں بات کرتا، ہم سے بھی کبھی بیان ہو جاتا ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا آدمی اعتماد کر کے بول دیتا ہے. لیکن ہم سیرت النبی کو چونکہ 1500 سالہ جشن کے طور پہ بیان کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ جہاں پر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ بڑے مالدار، بڑے سخی، بڑے دیانتدار. اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک کا ذکر آئے گا، آپ پہ خود ہی کھلے گا کہ آخر کون سی سازش تھی جس سازش کے تحت نبی کے گھرانے کو غریب اور مفلس بنا کے پیش کیا گیا. وہ سازش بھی انشاءاللہ تعالی بے نقاب ہوگی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے نکاح کے بعد، حضور کے نکاح کے بعد کم و بیش 1000 بکرے ذبح کر کے ولیمہ کیا تھا حضرت خدیجہ کے نکاح کے موقع پر. ہاں انشاءاللہ یہ باتیں سب ابھی آگے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک ہم کتنے نابلد تھے اور کتنے دور تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں ہر جمعہ آپ کے درمیان رہ سکوں اور یہ نشست ہمارے درمیان کی مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سے بیان عرض کرنے اور سننے میں کوئی غلطی نہ ہو. احتیاط ہو، احتیاط کا دامن اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں رکھے. اس محفل میں بھی گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اگر بات میں نے سچی کہی یہ من جانب اللہ ہے، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہے تو یہ میرے نفس کا قصور ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ.